جی میں نے تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے۔ وہ سمجھ گئی، مٹر پلاؤ، بالکل، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد آرزو بیگم مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لگانے لگی۔ کھانے کے دوران کئی بار اس نے سوچا کہ وہ ان سے رمیز کا ذکر کرے، مگر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ بار بار رمیز کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کے پرپوز کرنے کا انداز اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ آرزو بیگم بڑی دیر سے اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے تانیہ، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں امی، بس ایسے ہی۔ نہیں، کوئی تو بات ہے۔ ارے امی، سیانوں نے کہا ہے کہ کھاتے وقت خاموش رہنا ہی بہتر ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تانیہ، کہیں تم نے اس سیاہ پوش کو دوبارہ تو نہیں دیکھ لیا؟ آرزو بیگم اس کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ سیاہ پوش کے بارے میں سنتی ہی تانیہ دھک سی رہ گئی۔ نہیں امی، اللہ نہ کرے کہ وہ منحوس دوبارہ میری زندگی میں آئے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ زیر لب بڑبڑا کر بولی۔ رات کو تنہائی نصیب ہوئی تو رمیز پھر اس کے خیالوں میں آ دھمکا۔ یہ تصور اتنا قوی تھا کہ وہ اس کو دکھائی دینے لگا تھا۔ دل میں عجیب قسم کی لہریں دوڑنے لگیں اور اس کے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے بارے میں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر تم کو میری محبت قبول ہے؟ وہ مسکرایا۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر شرمگی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے سوچنے کا موقع تو دو۔ سوچو، ساری زندگی سوچو، مگر میری موت سے پہلے ایک بار ہاں ضرور کرنا۔ اگر نہ کی تو یہ جان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی نکلے گی، اللہ نہ کرے۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کو چھونے کی کوشش کی، مگر وہ تو تصور تھا، غائب ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف حیرت سے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب تو تم میرے خیالات، میرے تصورات میں بھی دستک دینے لگے ہو۔ وہ مسکرا کر بڑبڑائی اور اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بے خیالی میں اپنے سراپا کا جائزہ لینے لگی۔ کہتے ہیں آئینہ دل کا عکس ہوتا ہے اور جو سامنے ہوتا ہے اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج پہلی بار اس کو احساس ہوا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے دماغ میں نازیہ کی بات گھومنے لگی تھی، جس نے کہا تھا کہ کوئی لڑکا اس کو دیکھے گا تو اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ دفتن اس کو ایسا محسوس ہوا کہ آئینہ اس سے مخاطب ہوا ہے۔ بے شک تم بہت حسین ہو، مگر رمیز کی چاہت ولہانہ ہے۔ جانتی ہوں، میرا دل کہتا ہے رمیز مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس ایک چھناکے سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ اس نے گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ کیا کوئی انہونی ہونے والی تھی؟ اسی ہفتے یونیورسٹی میں ایک نئے طالب علم کی آمد ہوئی۔ اس کی رنگت سانولی اور آنکھیں گہری سیاہ تھیں، جن میں بے پناہ کشش تھی۔ اس کے بائیں کان میں زرد رنگ کی چھوٹی سی بالی اور دائیں ہاتھ میں لال رنگ کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بال لمبے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینز اور بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ خالی ہاتھ یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا اور اب چاروں طرف آنکھیں پاڑے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ یونیورسٹی کا ماحول اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ چاروں طرف رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے، مثبت اور منفی قوتیں ماڈرنزم اور روشن خیالی کے نام سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کسی کی پرواہ کیے بغیر ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ کبھی کوئی نکرئی کہکا اس کے کانوں میں گونج جاتا۔ اسی عالم میں وہ پشت کی جانب سے کسی سے ٹکرا گیا۔ ارے! وہ اچھل کر پلٹا۔ ساتھ ہی ایک نزاکت بھری چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی اور اب وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوجوان نے اس کو دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا لاجواب اور باکمال حسن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح یک ٹک دیکھنے پر لڑکی بری طرح سے نروس ہو گئی۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ لڑکی نے اس طرح گھورنے پر اچھا محسوس نہیں کیا تھا۔ اے مسٹر، اندھے ہو کیا؟
دوسری لڑکی نے اس کو مخاطب کیا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا، اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ نوجوان چونک کر پلٹا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ یہ رمیز تھا۔ تانیہ، تم کلاس میں جاؤ، رمیز نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا۔ تانیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ سر ہلا کر اپنی دوستوں کے ساتھ چلی گئی۔ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، نوجوان بولا۔ جس سے معافی مانگنی تھی وہ تو چلی گئی، رمیز نے کہا۔ کوئی بات نہیں، مگر میں پھر بھی سوری تو کروں گا۔ ضرور، یہ تو آپ کا عمدہ اخلاق ہوگا۔ ویسے آپ کی تعریف؟ ارمان، یہ کیسا نام ہے؟ دراصل یہ میرا خاندانی نام ہے، میں اسی نام کو پسند کرتا ہوں۔ خاندانی نام؟ رمیز نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل یہ میرا قبائلی نام ہے۔ او اچھا، مجھے رمیز کہتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہے۔ جی شکریہ، تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ آج میرا پہلا دن ہے یونیورسٹی میں۔ سال کے وسط میں آپ کا ایڈمیشن کیسے ہو گیا؟ ہاں، سال کے وسط میں، ویسے بھی میرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ ابھی میں جائزہ لینے آیا ہوں، یونیورسٹی تو میں کل سے جوائن کروں گا۔ ارمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، رمیز نے مسکرا کر کہا۔ نہ جانے کیوں ارمان کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ دوسرے ہی پل وہ سنجیدگی سے بولا، اوکے۔ اس نوجوان کا یوں گورنا تانیہ کو بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن رمیز کا اپنائیت کے ساتھ اس کو وہاں سے جانے کا کہنا اس کے دل کو بھایا تھا۔ وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر اس کے اندر ایک ہچکچاہٹ تھی، اسی لیے وہ کھل کر اسے ہاں نہ کہہ سکی تھی، مگر اشاروں میں ضرور اس کو سمجھا سکتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی کافی ہمت کی ضرورت تھی۔ کلاس کے دوران اس کی نظریں رمیز پر ہی تھیں، مگر جیسے ہی وہ متوجہ ہوتا وہ نظریں چرا لیتی۔ ادھر رمیز کا بھی یہی حال تھا، وہ چور نظروں سے اس کی طرف دیکھتا، پھر نظریں چرا لیتا، لیکن اس کے چہرے پر دبی ہوئی شرمگی مسکراہٹ نے اس پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا تھا، نہ ہی رمیز نے اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے۔ دوسرے دن پروفیسر احمد کا پیریڈ تھا، وہ تاریخ کے استاد تھے۔ وہ آج بھی تاریخ کے اوراق پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات سے بھی طالب علموں کو مستفید کر رہے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ سیاست میں گزارا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں انہوں نے ماورائی مخلوق کا ذکر چھیڑ دیا اور ان کے متعلق حیرت انگیز واقعات سنا کر طلباء کو سرزردہ کر دیا۔ ان کا انداز بیاں اتنا دلچسپ تھا کہ سب توجہ سے سن رہے تھے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج جنات کا ذکر کیوں چھیڑ دیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، جی بالکل سر۔ کئی آوازیں ابھریں۔ جواباً وہ مسکرائے اور بولے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، پیڑ پودے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر؟ ایک طالب علم نے بات کاٹ کر کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سائنسی ریسرچ کے مطابق پیڑ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، حالانکہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، مگر سائنس نے ان کی زندگی ثبت کی ہے۔ اسی طرح اندیکھی دنیا کا بھی وجود ہے، جن میں آسیب، جن، بھوت اور روحیں وغیرہ۔ میں نہیں مانتا سر، دفتر ایک آواز ابھری اور سب چونک اٹھے۔ خود پروفیسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، سب نے مڑ کر دیکھا۔ سب سے زیادہ حیران رمیز تھا، کیونکہ اس نے آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ ارمان تھا، جس نے چند روز پہلے ہی یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ جنات کا ذکر تو قرآن پاک سے بھی ثبت ہے، پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں بے پناہ چمک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جنات کا انکار نہیں کیا، اگر کروں گا تو کفر کروں گا، مگر ہم نے آج تک ان کو کبھی نہیں دیکھا، وہ مسکرا کر بولا۔ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، جو یہاں موجود ہیں، مگر جنات ہمارے بیچ موجود ضرور ہیں، پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر میرا ایک خیال ہے سر، ارمان نے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوق نے انسانوں کی آبادی بڑھ جانے کے سبب اپنا ٹھکانہ جنگلات اور بیابانوں میں کر لیا ہے۔ نہیں بچے، تمہاری بات کچھ درست اور کچھ غلط ہے۔ ابھی بھی جنات انسانوں کے درمیان موجود ہیں۔ میں نہیں مانتا سر، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ پروفیسر احمد معنی خیز انداز میں مسکرائے اور بولے، اچھا، اگر تمہاری ملاقات جنات سے ہو جائے تو تم یقین کر لو گے؟ یہ سن کر ارمان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی چونک اٹھے۔ پروفیسر احمد کے ہونٹوں پر وہی پر اسرار سی مسکان کھل رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں سر۔ ارمان کے ہونٹ ہلے۔ اگر تم ان سے ملنے کے خواہش مند ہو تو میں تمہیں ملوا سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سب چونک اٹھے، لیکن ارمان کے چہرے پر یقین نہ کرنے والی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مگر میں اس مخلوق سے مل چکی ہوں سر، کونے سے تانیہ کی آواز آئی اور سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ او بیٹا، پھر تو ہم سب سننا چاہیں گے۔ تانیہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں میری بات پر کسی کو یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے کہ وہ بارشوں میں مجھے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک سیاہ پوش تھا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ او، سب کے منہ سے ایک ساتھ آواز نکلی۔ سبھی حیرت زدہ تھے، جبکہ ارمان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پروفیسر نے بے ساختہ پوچھا۔ سر، وہ ایک چھلاوا تھا۔ وہ مجھے کسی صورت انسان نہیں لگتا تھا۔ پل میں حاضر پل میں غائب۔ جب وہ جاتا تو گلاب کا ایک پھول اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ جاتا۔ اگر اس پھول کو کوئی دوسرا ہاتھ لگاتا تو وہ سلگ اٹھتا، بالکل اسی طرح جیسے کوئلہ سلگ رہا ہو۔ میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ پھر والد کے ایک دوست نے اپنے علم سے میری جان چھڑائی۔ بہت سے طالب علم اس کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا ثبوت وہ تعویذ ہے جو ہمہ وقت میرے بازو پر بندھا ہوتا ہے، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ لو بھائی ارمان، ایک ثبوت تو تمہارے سامنے حاضر ہو گیا، پروفیسر نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں نہیں مانتا سر، جب تک خود نہ دیکھ لوں۔ ویسے بھی کوئی جن بھوت میرے سامنے ٹک نہیں سکتا، ارمان نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور پوری کلاس کہکوں سے گونج اٹھی۔ بیٹا، اگر جن سامنے آ گیا نا تو پتلون گیلی ہو جائے گی، کسی کونے سے آواز آئی۔ اس بات پر پوری کلاس ایک بار پھر کشتے زعفران بن گئی۔ ارمان نے ناگواری سے پوری کلاس کی طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ سب خاموش ہو جائیں۔ ارمان میاں، میں تم کو ثبوت دوں گا، پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ نازیہ اور تانیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں محو گفتگو تھیں۔ آج کی دعوت تانیہ کی طرف سے ہے، زویا نے مسکرا کر کہا۔ کس بات کی دعوت؟ تانیہ کے بجائے نازیہ نے پوچھا۔ ارے بھائی، محترمہ جن بھوتوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ یہ سنتی ہی تانیہ کا منہ بن گیا۔ وہ بولی، ارے یہ سچ ہے، میں نے ایک بار اس سیاہ پوش کو دیکھا تھا، بارش کا دن تھا۔ پھر وہ بتاتی چلی گئی، یہ تمام واقعات میں آج سن رہی ہوں۔ اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، نازیہ نے کہا۔ میں اسی وجہ سے نہیں بتا رہی تھی کہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آج نہ جانے کیوں میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ ارے سوری یار، میں نے مذاق کیا تھا، زویا نے کہا، لیکن تانیہ کا منہ بگڑا ہی رہا۔ ارے تم دل مت خراب کرو، ٹریٹ میری طرف سے، صنوبر نے مسکرا کر کہا۔ میرا دل خراب ہوگا تو 2 سموسے اور کھا لوں گی، تانیہ نے مسکرا کر کہا، مگر چھوڑوں گی نہیں، زویا نے ہنس کر کہا۔ مفتہ کو چھوڑتا ہے، نازیہ بھی ہنس کر کہا۔ کیا یہ واقعات بالکل سچ ہیں تانیہ؟ صنوبر نے پوچھا۔ ہاں بالکل سچ ہے، یہ تو نہیں پتا کہ وہ جن تھا یا چھلاوا، مگر تھا بہت خطرناک۔ وہ مجھے خواب میں بھی دکھائی دیا تھا، تیز بارش میں اس نے میرے بالوں پر پھول بھی لگایا تھا۔ اف خدایا، صنوبر نے آنکھیں پھاڑی۔ بس شکر ہے اللہ کا جس کے کرم سے میری جان چھوٹ گئی، تانیہ نے طویل سانس لے کر کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ رمیز صاحب کا کیا چکر ہے؟ نازیہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، نازیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہائے میری نادان دوست، اسی موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زویا نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے شعر پڑھا۔
چھپانے سے کہیں پیار کی خوشبو، سانسوں سے بھی آنے لگی ہے یار کی خوشبو۔ شعر سن کر وہ سب ہنس پڑی اور تانیہ بری طرح جنپ گئی۔ وہ تو میں چھتری واپس کر رہی تھی، اس نے وضاحت دی۔ کار میں بیٹھ کر نازیہ نے ہنس کر کہا۔ یہ سنتی ہی تانیہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اگر کوئی بات ہے تو ہم سے مت چھپاؤ، ہم تمہاری دوست ہیں، تمہاری مدد کریں گی، صنوبر نے کہا۔ اس کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نازیہ، کیا مجھے کار میں جاتے ہوئے صرف تم لوگوں نے دیکھا تھا؟ نہیں، یوٹیوب پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، گوگل میپ پر پوری دنیا لوکیشن سرچ کر رہی تھی۔ نازیہ نے منہ بنا کر کہا۔ اس کی اس بات پر دوسری لڑکیاں بھی ہنس پڑیں۔ ارے جب تم میرے لاکھ اصرار پر بھی کلاس سے نہ اٹھی تو میں سمجھ گئی کہ دال کالی ہے، چنانچہ ہم درخت کے پیچھے چھپ گئی تھیں، تم باہر نکلی اور کار میں بیٹھ کر چل دی، وہ ہم نے دیکھ لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ نازیہ مسکرائی۔ او اب کیا ہوگا؟ تانیہ نے سر تھام لیا۔ کچھ نہیں، بینڈ بجے گا، باجا بجے گا، نازیہ نے ہاتھ سے ہاتھ باجا بجاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر تانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر تم اس کو ہمارا جیجا نہیں بناتی تو اپنا جیجا بنا لو، سچ قسم سے ایسا لڑکا کہیں نہیں ملے گا، صنوبر نے آ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ساری لڑکیاں ہنس پڑیں۔ بری بات ہے، شرم اور بے حیا ہو، تانیہ نے مصنوعی غصہ کیا۔ جیون ساتھی کا انتخاب کوئی بری بات نہیں، وہ لڑکا بہت اچھا، سلجھا ہوا اور تمیزدار ہے، زویا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ زویا نے پوچھا۔ ابھی تک تو جواب ہی نہیں دیا، تمہیں وہ پسند ہے یا نہیں؟ نازیہ نے پوچھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہی، پھر سر جھکا کر بولی۔ اقرار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ اب یہ تم ہم پر چھوڑ دو، اور ہاں، چائے سموسے کا بل میں دوں گی، نازیہ نے ہنس کر کہا۔ ارمان اپنی شوخ طبیعت کی وجہ سے بہت ہی جلد لڑکوں میں مقبول ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی مذاق کا نشانہ بنتا اور دوسروں کو بھی بناتا تھا۔ سب ہی گروپ کی صورت میں اس سے چھیڑ خانی کرتے اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتا۔ ان میں ایک عارف بھی تھا جو ارمان کے بہت قریب ہو گیا تھا، حالانکہ وہ خود بہت لیے دیے رہتا تھا، مگر پھر ارمان سے ملنے کے بعد بہت جلد دونوں میں دوستانہ فضا قائم ہو گئی۔ اب وہ اکثر ایک ساتھ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ اس دن ارمان نے اسٹاف روم میں پروفیسر احمد کو پکڑ لیا۔ عارف اس کے ساتھ تھا۔ سر، میں اس پر اصرار مخلوق سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ ہاں مجھے یاد ہے، پروفیسر نے خوش دلی سے کہا۔ میں تم کو ان سے ضرور ملواؤں گا، بس چاند کی 13 تاریخ کا انتظار کرو۔ چاند کی 13 تاریخ؟ پروفیسر کے لہجے میں پر اصراریت اودائی تھی۔ مگر چاند کی 13 تاریخ ہی کیوں سر؟ ارمان مسکرایا۔ 13 تاریخ کو ہی وہ پر اصرار واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے، پروفیسر ڈرامائی لہجے میں بولے۔ کون سا واقعہ؟ عارف کے منہ سے نکلا۔ اس علاقے میں ایک قدیم عمارت ہے، اسی سے وہ کہانی منسوب ہے جس کی وجہ سے کوئی اس عمارت کو آباد نہیں کرتا، لوگ ڈرتے ہیں۔ کیسا واقعہ سر؟ ارمان نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بالکل بھی خائف معلوم نہیں ہوتا تھا، مگر عارف کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ ہر ماہ چاند کی 13 تاریخ کو کچھ پر اسرار سائے وہاں رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں، پروفیسر نے پر اسرار لہجے میں کہا۔ تو آپ نے یہ کہانی سنی ہے؟ ارمان کچھ سوچ کر بولا۔ سنی ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہے۔ اگلے ہفتے وہی دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ سب دیکھ لو۔ ٹھیک ہے سر، میں ضرور آؤں گا۔ ڈرو گے تو نہیں؟ ڈرنا کیسا، وہاں جنات ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولے۔ اس لمحے عارف کو وہ خود بھی ایک جن ہی لگے تھے، نہ جانے کیوں اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پروفیسر صاحب جو دکھائی دیتے ہیں وہ ہے نہیں۔ پھر وہ اسٹاف روم سے نکل آئے۔ باہر ان کی ملاقات پروفیسر عامر سے ہو گئی۔ پروفیسر عامر سینئر ترین پروفیسر ملتے تھے اور اب بڑھاپا آتے آتے کافی حد تک سنکی بھی ہو گئے تھے۔ کیوں پروفیسر، تم نے پھر ان بچوں کو جن بھوتوں کا
ڈراوا دینا شروع کر دیا۔ پروفیسر عامر کے جملے سے لگتا تھا جیسے ان کے درمیان اکثر و بیشتر اس موضوع پر بات ہوتی رہتی ہے۔ ارے پروفیسر، اتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری، اب تو مان لو ان باتوں کو۔ پروفیسر احمد نے مسکرا کر کہا، کیوں مان لوں؟ دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ مصنوعی سردی، گرمی، بارش برسائی جا رہی ہے، پھر میں ان دقیانوسی باتوں کو تسلیم کیسے کر لوں؟ اف، تمہارے آگے بولنا تو بینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے۔ پروفیسر احمد ہنس کر بولے، اچھا اگر میں پروف دے دوں پھر مانو گے؟ تب بھی نہیں مانوں گا۔ ارے اگر کوئی جن میرے سامنے آ گیا تو اس کو کان سے پکڑ کر مرغی کی بولی بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ ارمان اور عارف نے ان کو چونک کر دیکھا۔ دوسرے ہی پل پروفیسر نے مسکرا کر کہا، ایسا مت کہو مسٹر عامر، اگر کسی جن نے سن لیا نا تو غضب ہو جائے گا۔ میں نہیں ڈرتا کسی جن ون سے، لے آؤ تم اپنے جنوں کو۔ پروفیسر عامر بڑبڑاتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ ان کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے، جبکہ پروفیسر احمد کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ان کے ہونٹوں پر پر اسرار سے مسکراہٹ اود آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ زیر لب بڑبڑائے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کسی کو مرغی کی بولی بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ ارمان نے ان کی بات نہیں سنی تھی، اس کا دھیان دوسری طرف تھا، مگر عارف چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کو ایک بار پھر لگا کہ پروفیسر کا باطنی روپ کچھ اور ہے۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ رمیز اپنے ٹیوشن کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنی نوٹ بک اٹھائی تو اس میں سے ایک سفید رنگ کا کاغذ نکل کر فرش پر گر پڑا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اس کی تہہ کھولی۔ اس میں تحریر تھا، میں آپ کو اپنا نام نہیں بتاؤں گی، مجھے آپ اپنی بہن سمجھ سکتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں آپ کی کلاس فیلو ہوں اور تانیہ کی دوست بھی۔ تانیہ جو کہ آپ کو اب تک نہیں کہہ سکی وہ میں کہہ دیتی ہوں، وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور شادی کے لیے رضامند ہے، بس حجاب آڑے آ جاتا ہے۔ تانیہ کی دوست نے خط پڑھ کر اس کے چہرے پر سوچ کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ محبت کا اظہار تو میں اسی کے منہ سے سنوں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ عین اسی وقت امی کی آواز نے اس کو چونکا دیا، بیٹا گئے نہیں؟ بس جا رہا ہوں امی، بل بھرتے آنا۔ بجلی کا بل اس دفعہ بہت زیادہ آ گیا ہے، غضب خدا کا، اتنی مہنگائی، بندہ کھائے یا بل بھرے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہو گئے کہ کہیں امی پھر اس کو مہنگائی پر لیکچر دینا شروع کر دیں۔ پھر بات ختم ہوتے ہوتے اس کی جاب پر جا رکے۔ والد کی موت کے بعد ان کی پنشن اور رمیز کی ٹیوشن پر ہی گھر چلتا تھا۔ ہاں امی، بھر دوں گا، یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔